السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. میں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہی اچھے سے لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ میں میرے ناول روزن زندہ کو بھی آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیو ایپیسوڈ روزن زندہ کی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ میری ویب سائٹ بالکل بھی وزٹ نہیں کرتے. novelistan.pk کے نام سے میری ویب سائٹ ہے، پلیز اسے وزٹ کیا کیجیے. اس پر آپ کو بہت سارے PDF ناول ملیں گے. ڈیلی ہم 10-12 PDF ناولس اس پر اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ کو ہر بار جب بھی آپ وزٹ کریں گے تو بہت ہی اچھے اور نیو ناولس وہاں پر آپ کو اپلوڈ ملیں گے. تو آپ لوگ ضرور وزٹ کیجیے گا novelistan.pk کی ویب سائٹ. اس کے علاوہ میرے ایپیسوڈ میں نے نیچے اپنے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک سب جگہ کا لنک لگایا ہے، تو پلیز اس کو بھی وزٹ کیجیے گا اور پیج کو ضرور فالو کیجیے گا. انسٹاگرام بھی فالو کریں، ٹک ٹاک بھی اور فیس بک بھی. اس کے علاوہ تیسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آج سے ناولزولوجی چینل پر باران عشق واپس سے سٹارٹ ہوا ہے. اب اس کی 12-15 ہی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، تو آپ لوگ باران عشق کو پلیز گو تھرو کریں گے. ایک گینگسٹر بیس ناول ہے. گینگسٹر ایسا نہیں ہے بالکل بھی جیسا ادر ناولز میں ہوتا ہے، چیرنے پھاڑنے والا، 25 قتل کرنے والا. بہت ڈفرینٹ گینگسٹر کا کردار ہے اس میں. اور یہ کہانی ہے ایک کرسچن لڑکے کی جس کو پہلی ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے ایک پاکستانی حجابی مسلم گرل سے، جو کہ پڑھنے کے لیے ملک سے باہر جاتی ہے. سٹی کا نام بھول گئی میں کیونکہ اتنے سے بات گو تھرو کیا ناول. ملک سے باہر جاتی ہے وہ پڑھنے کے لیے، وہاں اس کو وہ گینگسٹر ملتا ہے اور دونوں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اس کو پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور کس طرح سے پھر یہ اسٹوری آگے بڑھتی ہے یہ آپ نے جا کر کے خود پڑھنا ہے. تو باران عشق کی آج نیو ایپیسوڈ نمبر 17 جو ہے نا وہ لگے گی 6 بجے. تو آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے نیو موبائل لے لوں اور اچھے اور بڑی ویڈیوز بناؤں، تو آپ لوگوں کو میرے سارے چینلز کو سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا اور اچھے ویوز بھی دینے پڑیں گے، ریویوز بھی دینے پڑیں گے، تاکہ میں جلدی سے ایک اچھا سا موبائل لوں اور پھر آپ لوگوں کو بڑی ویڈیوز جو ہے نا ایپیسوڈز بنا کر دوں. چلیں بڑھتے ہیں اب اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ناول کا نام ہے روزن زندہ اور ایپیسوڈ نمبر ہے 78 and 79. گاڑی میں بیٹھ کر شہزام سوری نے دروازہ زور سے بند کیا، پھر سیٹ سے پش لگا کر اس نے سگریٹ جلایا اور پینا شروع کر دیا. گاڑی میں سگریٹ کا دھواں پھیل گیا تھا. ہادی نے اسے بیٹھتے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی. باس، میں نے حادثے کی کچھ تحقیقات کی ہیں. رہنے دو بس، اس کی زندگی سے میرا کچھ بھی نہ جائے. اس کی پرواہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس نے عزلی سرد لہجے میں کہہ کر اسے گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا. گاڑی سٹارٹ ہو کر مین روڈ پر آئی. تیز چلاؤ، شہزام نے دھاڑ کر حکم دیا. ہادی اس کے غصے سے ڈرتا تھا، اب بھی اس کی دھاڑ پر لرز کر گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی. دل ہی دل میں دعائیں پڑھ کر خود پر پھونکنے لگا کہ اللہ خیر کرنا. آفس کے گیراج میں پہنچ کر اس نے گاڑی ہلکی کر کے روک دی. شہزام بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ کار سے اترا، گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا، جس پر ہادی دہل کر رہ گیا. یہ اس کے برے موڈ کا صاف اظہار تھا. سیڑھیاں چڑھتے وہ اس کے پیچھے ہی آفس تک آیا. اس کے بیٹھتے ہی ایک کپ گرم کافی میکر مشین سے بنا کر اس کے آگے رکھی اور خود جانے کو مڑا. اچانک ہی شہزام نے اسے پکارا. رکو، تمہیں کیا معلومات حاصل ہوئی؟ ہادی اس کی پل بدلتے فیصلے پر حیران رہ گیا. اس کے باس کی واقعی کوئی کل سیدھی نہیں تھی. ایک گہری سانس بھر کر اس نے آہستہ چھان بین سے جو معلومات حاصل ہوئی تھی گوشے گزار کر دی. شہزاب نے سن کر ہنکارا بھرا. عظیم لاشاری کافی ڈیسنٹ سا شخص ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ بہت آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس کے لہجے میں طنز تھا. تصور کے پردے پر ولید کا مکروہ چہرہ ابھرا، جو اپنے گندے ہاتھوں سے صبرین کے ہاتھ تھامے تھا. اس کے اندر غصے کی شدید لہر اٹھی. کپ پر اس کی گرفت سخت ہوئی. باس، کیا مجھے صبرین یزدانی کو انفارم کرنا چاہیے؟
اس کو بتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ شہزام نے اچانک ہی کپ زور سے ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ وہ ایک بیوقوف عورت ہے جسے اپنے دوست دشمن کے فرق کا نہیں پتا۔ اس سے بہتر ہے وہ مر جائے۔ ہادی تو یہ سن کر دنگ ہی رہ گیا۔ تم جا سکتے ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ ہادی اپنے باس کی بد مزاجی سے واقف تھا، لیکن اس نے آفس سے باہر نکلتے ہوئے کسی کو فون کر کے اس معاملے کی تحقیقات جاری رکھنے کو کہا۔ اسے اپنے باس کے مزاج کا پتہ تھا، جو پل پل بدلتا تھا، جو کہتا تھا مطلب اس کے برعکس ہوتا تھا۔ رات تک اسے مکمل معلومات موصول ہو گئی۔ معلومات ملتے ہی وہ سیدھا شہزام کے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ باس، لاشاری صاحب نے یہ خبر اخبار میں پھیلائی ہے کہ انہیں کار کے ساتھ گڑبڑ کرنے والے شخص کا پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنا ولا مکمل سیل کروا دیا ہے بلکہ رابطے کے سارے کنیکشن بھی منقطع کروا دیے ہیں۔ کیا تم نے پہلے کہا تھا عظیم لاشاری کو پتہ نہیں چل سکا کہ اصل میں کیا ہوا تھا؟ شہزام نے ابرو اچکا کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی ہاں۔ ہادی کو بھی یہ بات کچھ عجیب لگی تھی۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد شہزام پوائنٹ تک پہنچ گیا کہ یہ صرف ایک جال تھا۔ عظیم لاشاری کو حقیقت میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ یہ مکمل طور پر صبرین یزدانی کا آئیڈیا تھا۔ اس کے ہونٹ بے اختیار مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تم جا سکتے ہو، اس نے ہادی کو جانے کا کہا۔ یقیناً وہ ڈرپوک سی چھوٹی سی لڑکی کافی چالاک ہو گئی تھی۔ کوئی تعجب نہیں تھا کہ وہ انہیں آسانی سے دھوکہ دے سکتی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگایا، لیکن سگریٹ کا کش لگا کر اسے بالکل بھی سواد نہ آیا۔ وہ خود سخت متعجب تھا کہ یوں سگریٹ پر سگریٹ سلگا کر آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ دل میں اس کے خلاف شدید غصہ رکھنے کے باوجود وہ اس سنگ دل لڑکی کے لیے فکر مند تھا۔ اس نے اپنے وجود میں گہرائی تک سخت جھنجھلاہٹ محسوس کی تھی۔ ایک اضطراب تھا اس کے اندر، یہاں وہاں اسے چھری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ وہ پریشان سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گیلری کا دروازہ کھول کر کھلی ہوا میں آ گیا۔ بے اختیار ایک ہاتھ سے سینہ مسلنے لگا۔ اس کا دل منافقت پر اتر آیا تھا۔ ایک طرف تو وہ کہتا کہ اسے پرواہ نہیں، دوسری طرف اسے بس اپنی نگاہ کے سامنے چاہتا تھا۔ اپنی باہوں میں محصور قریب سے قریب تر، سانسوں سے سانس ملائے، صرف وہی تھی جو اس کی ذہنی پریشانی، اس کے وجود کی اضطرابی کیفیت کو دور کر سکتی تھی۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ صبرین اس کے پاس ہو۔ دل شدت سے اس کا تمنائی ہوا۔ 2 دن ہاسپٹل میں گزر گئے۔ صبرین ابھی ریکور نہیں ہوئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا۔ شام تک یقیناً اسے ڈسچارج کیا جانا تھا۔ وہ یہاں لیٹے لیٹے بیزار ہو گئی تھی، اب گھر جانا چاہتی تھی۔ ولا سیل تھا۔ عظیم لاشاری نے اسے اپنا فلیٹ دیا تھا اور ایک کل وقتی ملازمہ بھی۔ اسے شام کو وہاں شفٹ ہونا تھا۔ سامان اس کا عظیم صاحب شفٹ کروا چکے تھے۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ ولید گردیزی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ نرس صبرین کو فیڈ کروا کے جا چکی تھی۔ اس وقت ریحام سوری نے دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ صبرین نے چونک کر متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ ہیلو ینگ لیڈی۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور مسکرا کر اسے دیکھا، جو سخت حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بلیو کلر کے سوٹ میں ملبوس تھا، بلیک کلر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی جو اسے کافی وجیحہ بنا رہی تھی۔ وہ کافی حد تک شہزام سے مشابہت رکھتا تھا۔ اجنبی لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ دونوں بھائی ہیں۔ دونوں میں 6 سال کا فرق تھا۔ سوری خاندان کے سارے لڑکے یقیناً خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ ان کا رنگ قدرتی طور پر سفید گورا چٹا تھا، جیسے میدا گوندا گیا ہو۔ اگر یہ لڑکے فلم انڈسٹری یا ٹی وی پر چلے جاتے تو یقیناً باقی سٹارز کو دھول چٹا دیتے۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا۔ آپ شاید ریحام سوری ہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صبرین نے بمشکل اسے پہچانا۔ وہ اس سے ایک بار ہی بمشکل ملی تھی، سوری ولا میں کھانے کی ٹیبل پر، اسی لیے اسے ہلکا سا یاد تھا کہ یہ شہزام کا بھائی ہے۔ باقی اسے یہ یاد نہیں تھا کہ اس کی جان بچانے والا شخص بھی یہی ہے۔
اوہ ینگ لیڈی، آپ کو یاد نہیں میں نے ہی آپ کی جان بچائی تھی اور ہاسپٹل لے آیا تھا۔ وہ دن 2 دن نہ آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج وقت ملتے ہی سوچا آپ کی خیریت معلوم کی جائے کہ آیا زندہ بھی ہیں یا۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرا دیا، جس پر صبرین کی آنکھیں بھی اس کے شریر تبصرے پر مسکرائی تھیں۔ یہ ریحام نے ولید کو حیرانی سے دیکھ کر سوال کیا، جس پر ولید مسکراتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ولید گردیزی کہتے ہیں، میں صبرین کا منگیتر ہوں۔ اس نے خوش دلی سے ہاتھ ملانے کو آگے بڑھایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ریحام صاحب کہ آپ نے صبرین کی جان بچائی۔ وہ کافی نرم مزاج اور شائستہ اطوار کا دکھائی دیا تھا۔ اس کا لہجہ نہ تو متکبرانہ تھا، نہ ہی وہ کمگو نظر آیا۔ ریحام یہ سن کر اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ اس کے تاثرات کافی عجیب سے ہو گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ینگ لیڈی پہلے سے ہی منگنی شدہ ہیں۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ اٹس اوکے۔ بہرحال میں واقعی آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس دن اگر آپ میری جان نہ بچاتے تو آج سب میری کل پڑ رہے ہوتے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر بولی، یو آر ویلکم ینگ لیڈی۔ ویسے آپ کی ڈرائیونگ کی مہارت نے مجھے سچ میں حیران کر دیا تھا، زبردست۔ کسی دن مجھے بھی یہ مہارت سکھائیے گا۔ اس نے ایک آنکھ شرارت سے ونک کر کے تعریف کی، جس پر وہ دل سے مسکرا دی۔ کیا واقعی تمہیں ڈرائیونگ میں مہارت ہے؟ ولید بھی یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے بالکل یہ بات معلوم نہیں تھی۔ صبرین نے ہنکارا بھرا، میری ڈرائیونگ کی مہارت عام دنوں سے اسی لیے بہتر رہی ہے کہ میں نے اپنی جان بچانے کی جدوجہد کی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ چلو آ گیا، اسی کی کمی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے پوری ایپیسوڈ وائس ریپ کر لی اور کوئی ردی پیپر والا نہیں آیا بیچ میں۔ تینوں تھوڑی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اس کے بعد ریحام نے انہیں خدا حافظ کہا۔ اس کے جاتے ہی وارڈ میں خاموشی چھا گئی۔ صبرین تھکی تھکی سی آنکھیں مون گئی تھی۔ ولید نے شکایتی انداز میں ابرو اٹھا کر صبرین کو دیکھا۔ اس کے ہر انداز میں ہمیشہ کی طرح لاتعلقی تھی۔ کیا تم مجھ سے منگنی کر کے پچھتا رہی ہو؟ ولید نے شکی لہجے میں پوچھا۔ صبرین چونکی۔ یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ ولید نے تلخ لہجے میں کہا، میں نے بچپن سے ہی اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے کافی محنت کی ہے، لیکن جب میں یہاں پہنچا تب مجھے یہ احساس شدت سے ہوا کہ میں کتنا معمولی ہوں۔ سوری خاندان کے نام، اثر و رسوخ اور رتبے کے آگے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اچانک مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا اہل نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ سی گھلی تھی۔ صبرین نرمی سے مسکرا دی، آپ بہت آگے کی سوچ رہے ہیں۔ بھلے میں عظیم لاشاری کی بیٹی رہوں، لیکن یہاں سب مجھے ناجائز سمجھتے ہیں کیونکہ میری ماں فورنر تھی۔ ہر ایک مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کوئی بھی حسب نسب والا خاندان مجھ جیسی لڑکی کو یہاں نہیں اپنا سکتا۔ صبرین نے بے رحمی سے اپنے ذات کے بخیے ادھیڑے، جس پر ولید کو سخت حیرت ہوئی۔ یہ لوگ بہت ہی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ یہ تمہاری خوبیاں نہیں دے سکتے جو صرف مجھے نظر آتی ہیں۔ مجھ سے پوچھو تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ ولید نے پیار سے اس کے بالوں کی ایک آوارہ لٹ اٹھا کر کان کے پیچھے ارسی۔ صبرین نے لاشعوری طور پر محسوس کیا کہ وہ اسے جھوٹا دلاسا دے رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے سخت بیزار تھی۔ شام تک رضیہ بیگم اور تانیہ غصے میں بھری ہوئی ہاسپٹل پہنچی۔ صبرین اس وقت ڈسچارج ہونے لگی تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے عظیم؟ ہمیں اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ رضیہ بیگم نے آتے ہی غصے میں سامنے پڑی کرسی کو زور سے دھکیلا۔ یہاں تک کہ تمہاری اپنی بیٹی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ چیخ رہی تھی۔ تمہیں صرف اس چالاک لڑکی کی پرواہ ہے۔ وہ صبرین کو دیکھ کر نفرت سے پھنکاری۔ ڈیڈ، کیا واقعی آپ نے مجھے بھی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تانیہ لاشاری سرخ اور نمناک آنکھوں سے بھرائی آواز میں بولی۔
اس کے رونے پر عظیم لاشاری کا دل اندر کہیں گہرائی تک تڑپا تھا۔ عظیم نے اصل بات بتانی چاہی تھی، لیکن صبرین نے ٹوکا، ڈیڈ۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تانیہ اندر تک جل بھن گئی کہ اس کا باپ ہی اس کے سامنے پرایا ہو گیا تھا۔ صبرین کا ہی کہنا مان رہا تھا، اس کی تو جیسے کوئی اہمیت تھی نہ ہی حیثیت۔ تم نے ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے ڈیڈ کو مجبور کیا ہے، کیوں؟ تانیہ نے اپنی بھڑاس صبرین پر انڈیلی۔ وہ میرا گھر ہے، میرا، سنا تم نے؟ میں نے وہاں 20 سال گزارے ہیں، تم کون ہوتی ہو ہمیں وہاں سے نکالنے والی؟ تانیہ سینے پر ہاتھ مار کر شدید حقارت سے اسے گھور کر دھاڑی۔ یہ میری غلطی ہے سبی۔ اچانک ہی رضیہ بیگم نے پینترا بدلا اور اس کے قدموں میں گھٹنے جھکا کر بیٹھ گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ تانیہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ یہ میری غلطی ہے سبی بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ پلیز اپنے ڈیڈ سے کہو ہمیں گھر سے نہ نکالے۔ میں اور تانی تمہاری ڈیڈ کے بغیر نہیں رہ سکتے، پلیز۔ وہ التجائی انداز میں نمناک لہجے میں بولی۔ صبرین تو ساکت رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار عظیم لاشاری نے رضیہ بیگم کو گھٹنے موڑ کر بیٹھ کر معافی مانگتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے احساسات عجیب سے گڈمڈ ہو گئے تھے۔ کچھ بھی تھا، بہرحال ان دونوں نے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ساتھ گزارا تھا۔ اس سے بڑی بات کہ وہ اس کی بیٹی کی ماں تھی۔ اس نے چاہا کہ رضیہ بیگم کو بڑھ کر اٹھائے، اب بھی وہ اس پر عمل کرتا کہ اس کی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے وارڈ سے نکل کر فون کان سے لگایا اور دوسری جانب کی بات سننے لگا۔ جیسے جیسے سنتا گیا اس کی پیشانی پر سلوٹیں بڑھتی گئیں، اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، دل میں ٹیس اٹھی۔ اس نے بے اختیار سینہ مسلا، لیکن درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جو خبر اس نے سنی تھی اس نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر خود کو سنبھال کر وہ آتش فشانی سے تیزی سے قدم اٹھاتا اندر آیا اور رضیہ بیگم کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے زوردار لات رسید کی۔ وہ حیران پریشان سی زمین پر گر گئی۔ کس قدر شیطان صفت عورت ہو رضیہ، مجھے تم سے یہ قطعی امید نہیں تھی کہ تم اس قدر گر جاؤ گی۔ پہلے تم نے صبرین کی ریپوٹیشن سوری خاندان میں برباد کرنے کی کوشش کی، میں نے جانے دیا، لیکن تمہاری یہ حرکت ناقابل معافی ہے رضیہ۔ وہ بے یقینی اور نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ رضیہ کے ہونٹ تھرتھرائے۔ میرے مالی نے یہ بات مان لی ہے کہ فرید لاشاری نے اسے پیسے دیے تھے کہ صبرین کی گاڑی کے بریکس فیل کر دیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم صبرین سے نفرت میں اس قدر بڑھ جاؤ گی کہ اپنے بھائی سے مل کر میری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کرو گی۔ کس قدر شیطان صفت عورت ہو تم۔ وہ ایک ایک لفظ تعصب سے بول کر ہانپ رہے تھے۔ صبرین نے اٹھ کر انہیں تھام کر کرسی پہ بٹھایا۔ یہ سب سن کر وہ دنگ تھی۔ ڈیڈ، آپ نے موم کو مارا؟ تانیہ نے ماں کو اٹھا کر روتے ہوئے باپ سے شکایت کی۔ ڈیڈ، آپ پاگل ہو گئے، آپ نے موم کو کیوں مارا؟ عظیم، تم نے آج مجھے صرف اس ڈائن کی وجہ سے مارا۔ رضیہ بیگم تو جیسے غصے سے پاگل ہو رہی تھی، چیختے ہوئے کہنے لگی۔ یہ بات یاد رکھنا عظیم کہ تم نے مجھے اتنے سالوں میں صرف اپنی ناجائز لڑکی کے لیے مارا ہے۔ ہاں، میں نے مارا ہے تم کو، یہی نہیں بلکہ میں تمہیں طلاق بھی دینے والا ہوں۔ عظیم لاشاری کی بس ہو گئی تھی۔ عظیم، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پر یقین کرو۔ تم صرف اس لڑکی کی وجہ سے سالوں کے تعلق کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے صبرین کی یہاں کسی سے دشمنی ہو، وہ معصوم بن گئی۔ بس کرو یہ ناٹک، دکھاوا بند کرو رضیہ بیگم۔ جس دن سے صبرین یہاں آئی ہے اس دن سے تم نے اس سے خدا جانے کس چیز کا بیر باندھ لیا ہے۔ تم نے شروع دن سے اسے مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس کی ایک مثال سوری فیملی کی دعوت ہے۔ اندھا نہیں ہوں میں۔ اس نے سیکیورٹی آفیسر کو بلا کر رضیہ کو باہر نکالنے کا کہا۔ نکلو یہاں سے، کچھ دن میں طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے تمہیں۔ میں تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ تانیہ کو بھی اپنے والدین کے گھر بھیج دیا اور تانیہ روتی دھوتی صبرین کو نفرت سے گھورتی نکل گئی۔ ایپیسوڈ نمبر 78
یہاں پر ختم ہوتی ہے. اب شروع ہوگی ایپیسوڈ نمبر 79 ناظرین اور حاضرین. ناول کا نام ہے روزن زندہ. ایپیسوڈ نمبر ہے 79 اور ناول کی رائٹر ہیں رقص بسمل. تم کئی دنوں سے ولا نہیں آئے، کیا بوڑھی نانی کی یاد بھی نہیں آتی؟ سب کے ساتھ مجھے بھی بھول ہی گئے ہو. اسے ایک ہفتے بعد آتا دیکھ کر اماں بی نے چشمہ ناک پر سنبھالتے اسے ٹوکا، جس پر وہ مدھم انداز میں مسکرا دیا. تانیہ لاشاری روز تو آتی ہے آپ سے ملنے، اب میری ضرورت بھی رہتی ہے کیا اماں بی؟ شہزام نے اماں بی کو ہلکے پھلکے انداز میں چھیڑا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گیا. اماں بی نے اپنی تیز نظروں سے اسے گھورا. ان کی تیز نظریں اگلے کا گہرائی تک مشاہدہ کر لیتی تھیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ تم اس سے پہلے ہی آگاہ ہو، ویسے بھی وہ میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آتی ہے، انہوں نے ناک چڑھا کر غصے سے کہا. بچی کی حالت آج کل کافی قابل رحم ہے. وہ جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی. ان کے لہجے میں سخت تعصب تھا. اس کے والدین میں بہت محبت تھی، لیکن جب سے عظیم کی یہ ناجائز لڑکی آئی ہے، پورا گھر برباد کر کے رکھ دیا ہے اس لڑکی نے. سنا ہے اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے. ارے اس بڑھاپے میں سفید سر کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ اماں بی کے لہجے میں صبرین کے لیے کافی حقارت تھی اور رضیہ بیگم کے لیے انہیں سخت دکھ ہو رہا تھا. ایسا لگ رہا ہے جیسے تانیہ لاشاری نے آپ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوئی چال چلی ہے. شہزام نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا، جس پر اماں بی نے اسے گھورا. کیا اسے مجھے قائل کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے امیر گھرانوں میں ہوئی بہت ساری گندی چالیں استعمال ہوتے دیکھی ہیں. انہوں نے تعصب سے آبری. جیسے آپ کے والد اور ماں کی طلاق، میں نے تو انہیں کافی منع کیا، لیکن میری بیٹی بہت ضدی تھی. اس نے طلاق لے کر اپنی پسند کی شادی کر لی. انہیں علینا کے لیے بہت دکھ تھا. شہزام خاموش بیٹھا تھا. اس کی بھویں اس تذکرے پر سمٹ گئی تھی. پیشانی پر سلوٹیں گہری ہو گئی. آنکھیں پرسوچ انداز میں ایک نامعلوم سے نقطے کو گھور رہی تھیں. اس کے ہاتھ کی انگلیاں باہم ملی ہوئی تھیں. اس تذکرے پر اسے لگا اس کا جسم اندر سے بم دھماکے کی طرح پھٹ کر کئی ذروں میں منقسم ہو چکا ہو. آج تانیہ اپنے دادا اور دادی کی اینیورسری کی دعوت دینے آئی تھی. اس نے سب رشتہ داروں اور احباب کو دعوت دی ہے. تم کو خاص طور پر بلایا ہے. اسے امید ہے کہ تم اس کی دعوت رد نہیں کرو گے اور اس کے والدین کے بیچ طلاق کے معاملے کو سلجھاؤ گے. اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر اماں بی نے اسے متوجہ کیا، لیکن شہزام جیسے بہرا بن گیا تھا. اسے تانیہ لاشاری کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو پھر کیا کہتے ہو؟ کیا تم دعوت میں جانے پر آمادہ ہو؟ اماں بھی اس کی بے توجہی پہ بری طرح بدمزہ ہوئیں. ان کے لہجے میں کافی ناگواری آ گئی تھی. تمہاری خاموشی کا مطلب کیا لوں؟ آخر تمہارے ارادے کیا ہیں شہزام؟ اگر تمہیں تانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پھر تم کو اجازت ہے جا کر اپنے کسی ہوتی سوتی کو لے آؤ. تمہیں ہر حال میں اسی سال شادی کرنی ہے شہزام. وہ تیز ہوئی. ٹھیک ہے میں جاؤں گا. جب آپ نے ہر فیصلہ خود سے ہی کر لیا ہے تو پھر میرے لیے انکار کا کوئی جواز نہیں رہتا اماں بھی. اس نے بے بسی سے مسکرا کر ہتھیار ڈالے اور اٹھ کھڑا ہوا. میں چلتا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا، سرد لہجے میں کہتے وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. پیچھے اماں بھی اس کے مان جانے پر کافی مطمئن ہو گئی تھی. پھر وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آرام کی نیت سے چلی گئی. عظیم لاشاری کے والدین کی 45ویں اینیورسری تھی. دعوت کا اہتمام ایک بڑے سے شاندار ہوٹل میں کیا گیا تھا. وہ خود تو یہ دعوت نہیں منانا چاہتے تھے، لیکن تانیہ لاشاری کے کہنے پر انہوں نے اہتمام بڑے پیمانے پر کیا تھا، جس میں سب رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ان کے بزنس سرکل کے بھی کافی لوگ موجود تھے. عظیم لاشاری بھی صبرین اور ولید گردیزی کے ساتھ شریک ہوا. عظیم لاشاری نے ولید کا خاص طور پر اپنے والدین سے تعارف کروایا. ان سے ملیے ڈیڈ، یہ میری بیٹی صبرین کا منگیتر ہے اور ایک فورن دوائیوں کی کمپنی کا مالک بھی. اچھا، بہت خوب جوان.
تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ عظیم صاحب کے والد قدرت لاشاری نے ولید سے خوش دلی سے مصافحہ کیا، جس پر ولید نے بھی مسکرا کر پرجوش انداز میں ان سے ہاتھ ملایا۔ ماشاءاللہ سے قدرت صاحب، آپ کی اس پوتی کا دولہا تو بہت پیارا ہے، شادی میں ہمیں ضرور بلائے گا۔ ایک رشتہ دار خاتون جو رشتے میں عظیم کی خالہ ہوتی تھی، اس نے دل سے تعریف کی۔ ہاں ہاں، قدرت صاحب کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ انہیں لوگوں کی تعریف کا چسکا تھا۔ بے ساختہ قہقہ لگایا، ان کی شادی میں آپ کو ضرور بلاؤں گا۔ صبرین بالکل خاموش تھی۔ اس کے دادا کافی حد تک خود پسند شخص تھے، انہیں بس تعریف ہی خوش کرتی تھی۔ یہاں آتے ہوئے اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس کے دادا ولید کو اس رشتے سے قبول کریں گے۔ وہ تب حیران رہ گئی جب اس نے دادا کو ولید کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتے دیکھا۔ یہ یقیناً ولید کے اسٹیٹس کے باعث تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عام سا شخص ہوتا تو دادا اسے نظر بھر کر بھی نہ دیکھتے۔ عظیم بھائی، آپ کی دوسری بیٹی کا سنا ہے اعلیٰ خاندان میں رشتہ ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی؟ عظیم کی ایک کزن نے تجسس سے پوچھا۔ وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں، قدرت لاشاری نے بات سنبھال کر رعبدار لہجے میں کہا۔ عظیم صاحب خاموش تھے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ سوری خاندان کو کوئی فرد بھی دعوت میں آئے گا۔ لیکن تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اچانک ہال میں ہلچل سی مچ گئی۔ سب نے تقریباً گھوم کر ادھر دیکھا جہاں سرخ قالین پر شہزام سوری بڑی شان سے قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ تانیہ لاشاری نے اس کے بازو تھاما ہوا تھا۔ شہزام نے بلیو کلر کا ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، سر فخر سے اٹھا ہوا تھا، چلتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دنیا فتح کر کے آیا ہو۔ وہ واقعی ایک فاتح لگ رہا تھا۔ صبرین تو کچھ پل دنگ رہ گئی، اس کے پیچھے رضیہ بیگم اپنے بھائی فرید کے ساتھ آ رہی تھی، اس کی باتیں کانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تانیہ لاشاری کی گردن اٹھی ہوئی تھی جیسے وہ کسی وقت کے بادشاہ کے ساتھ آ رہی ہو۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مسلسل سوری بلا جاتی رہی تھی اور اماں بھی کو مسلسل شہزام کو دعوت میں آنے کے لیے راضی کرتی رہی تھی۔ بالآخر شہزام راضی ہو گیا تھا اور آج اس کے ہم قدم تھا۔ مہمانوں میں سے کسی نے بھی صبرین سے بات کرنا پسند نہیں کی تھی۔ ولید کی اس طرف دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ صبرین یہ صبرین نے لب بھینچ لیے۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ ولید اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے پہلے ہی سے توقع تھی کہ تانیہ لاشاری شہزام سوری کو اپنے ساتھ دعوت میں ضرور لائے گی۔ عظیم لاشاری نے رضیہ بیگم کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب شہزام سوری جس طرح رضیہ بیگم، فرید لاشاری اور تانیہ کے ساتھ سامنے آیا تھا، اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ شہزام سوری نے ان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ دن پہلے فرید لاشاری نے صبرین کو جان سے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے باوجود بھی شہزام سوری صبرین کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملائے آ رہا تھا۔ صبرین کو لگا اس کا دل اندر سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اچانک ہی اسے سخت سردی محسوس ہونے لگی۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، لیکن وہ کوشش کر کے اپنا غصہ اندر ہی اندر دبانے کی کوشش میں رہی۔ آج سے وہ اس کے مخالفین میں سر فہرست جانا جائے گا، تاہم وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص ایک اعلیٰ اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان سے تھا۔ صبرین سے اس کی جنگ ایسی ہوگی جیسے چونٹی کی ہاتھی کے ساتھ۔ صبرین کے وجود میں اب کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر ولید چونکا، بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سنبھالا۔ بھلے ہی وہ یہاں ایک با اثر شخص ہو، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تمہارے پچھتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کافی دیر ہو چکی ہے صبرین۔ ولید نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے انداز پر چونک کر صبرین نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر خود کو سنبھال کر آہستگی سے کہا، آپ بہت دور کی سوچ رہے ہیں۔ اس نے ہونٹ کاٹے۔ میں یہ سوچ رہی تھی
کہ اس شخص کی سپورٹ کے ہوتے اب رضیہ بیگم اور فرید سے نبٹنا مشکل ہوگا۔ ولید اپنی غلط فہمی پر ہچکچایا۔ خود کو سوچ کر اس قدر پریشان مت کرو، تمہیں یہاں آئے ہوئے ابھی کچھ وقت ہی ہوا ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ آل رائٹ۔ صبرین بالکل گمسم سی کھڑی تھی، اس کا ذہن بالکل وہاں نہیں تھا۔ اس کا وجود تو ولید کے ساتھ تھا لیکن اس کا ذہن غیر موجود تھا۔ اس نے شدت سے خواہش کی کہ کاش وہ اس کو ایزی لے سکے، یہی نہیں بلکہ ایک بار اگر شہزام نے تانیہ سے شادی کر لی تو پھر فرید اور رضیہ کو ڈیل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ شہزام کی نگاہیں بھیڑ میں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھی۔ جب صبرین پر اس کی نظریں منجمد ہو گئی، اس نے دیکھا کس طرح ولید صبرین کو کمر سے تھامے ہوئے تھا، جیسے صبرین اس کے بازوؤں کے حلقے میں قید ہو۔ اس منظر نے اس کو آنکھوں میں سوئیاں سی چبھو دی تھی، لیکن وہ زبردستی اپنے ہونٹوں کو پھیلا کر خود کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دینے میں مکمل ناکام تھی۔ اس کی آنکھیں برف کی طرح منجمد ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ اس کے قریب کھڑے مہمانوں نے بھی اس کی سرد نگاہی محسوس کر لی جو اس کی نظروں سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ قدرت لاشاری نے سوچا کہ شہزام یقیناً بھیڑ کی وجہ سے ناگواری محسوس کر رہا ہے، تبھی بھی اختیار قریب آ کر اسے متوجہ کیا۔ شہزام بیٹا، آئیے کرسی پر بیٹھ جائیں، کھانا بس سرو ہونے لگا ہے۔ شہزام بے تاثر چہرہ لیے اونچے قد کے ساتھ بردبار انداز میں چلتا ہوا بیٹھ گیا۔ تانیہ لاشاری بھی اس کے ساتھ کی کرسی پر جڑ کر بیٹھ گئی۔ قدرت صاحب نے عظیم کو دھکیل کر رضیہ بیگم کے ساتھ زبردستی بٹھا دیا، ساتھ ہی ہلکی آواز میں خبردار کیا، شہزام سوری اور سب مہمان موجود ہیں۔ شہزام کے آنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تانیہ سے شادی کے لیے راضی ہے۔ اگر تم نے رضیہ کو طلاق دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں یہیں تمہیں آگے خود کو گولی مار دوں گا۔ امید ہے اپنا نہیں تو بیٹی کا اور ہماری عزت کا خیال ضرور رکھو گے، انہوں نے غصے سے بھری ہلکی آواز میں جھڑکا۔ عظیم صاحب کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے ہر طرف سے رسیوں سے گرہیں لگا کر باندھ دیا گیا ہو۔ ان کا دل تکلیف سے دہائی دینے لگا، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے۔ صبرین بیٹا، ولید کے ساتھ ادھر آ جاؤ۔ دادی نے صبرین کو دور کھڑا دیکھ کر ہاتھ ہلا کر پاس بلایا۔ صبرین نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ خاموشی سے ولید کے ساتھ اس طرف بڑھنے لگی۔ شہزام نے یوں ظاہر کیا جیسے جانتا ہی نہ ہو، لاپرواہ انداز میں ولید کو دیکھا۔ تم؟ یہ صبرین بیٹی کا منگیتر ہے، ولید گردیزی، گردیزی کارپوریشن کا مالک۔ عظیم لاشاری نے جلدی سے تعارف کروانے کا فریضہ نبھایا۔ کبھی سنا نہیں۔ شہزام نے اپنی نظریں ہٹا لی، اب اس کی سرد نگاہیں اپنے ہاتھ میں موجود کافی کے کپ کو گھور رہی تھی۔ کبھی ٹام، ڈک یا ہیری کو لاشاری خاندان کی اعزازی نشست پر بیٹھنے کی اجازت ہے کیا؟ اس کی اس قدر کھلی بے عزتی پر ولید کا وجیہہ چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی روشن آنکھوں میں اب بدمزگی کے رنگ اتر آئے۔ صبرین کو ایسا لگا جیسے کسی نے بھرے مجمع میں اسے تھپڑ کھینچ مارا ہو۔ شہزام، شرم سے وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ احساس ذلت سے اس کا سفید رنگ سرخ ہوا۔ تانیہ لاشاری سے تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ ایگزیکٹلی، ذرا دیکھیں تو شہزام سوری ہے کون؟ ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکے۔ صبرین کے اس قدر کھلے عام بے عزتی پر وہ اندر تک ٹھنڈا ٹھار ہو گئی تھی، جبکہ دادی قدرے شرمندہ ہو گئیں۔ کچھ بھی تھا، صبرین بھی اس کی پوتی تھی۔ اسے صبرین کو بلانے پر سخت شرمندگی ہوئی، ان کی غلطی تھی۔ کاش وہ اسے نہ بلاتی تو ان کی یہ پوتی اس قدر سرِ عام شرمندہ نہ ہوتی۔ میں دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھتا ہوں، ولید نے شرمساری چھپا کر صبرین کا ہاتھ تھپ تھپا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ رکیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ آفٹر آل میں بھی سوری خاندان کے اعلیٰ حسب نسب والے شخص کے ساتھ بیٹھنے کی اہل نہیں ہو سکتی۔
صبرین نے تلخ لہجے میں کہہ کر بنا شہزام پر نظر ڈالے ولید کے ساتھ اٹھ کر دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھی۔ شہزام نے بے اختیار نچلا ہونٹ کاٹا۔ اس کے چہرے پر بیگانگی ضرور تھی لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ دہک رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر وہ کئی طوفانوں سے جنگ لڑ رہا ہو۔ ہر ایک کو یہ سمجھ سکتا تھا کہ ناراض ہے۔ آئی ایم سوری شہزام بیٹا، یہ صبرین کافی نادان ہے، آپ دل پر نہ لیں۔ اس غیر مذہب لڑکی کو نہیں پتا کہ امیر طبقہ میں کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ وہ ایک دیہی علاقے سے آئی ہے اور قطعی غیر تربیت یافتہ ہے۔ قدرت لاشاری نے اس کی ناراضگی کے ڈر سے صبرین کو برا بھلا کہا، جس پر عظیم لاشاری نے ناگواری سے باپ کو ٹوکا۔ بس کریں ڈیڈ، وہ سخت شرمندہ ہوا تھا۔ اس کا باپ اس کے سامنے ہی اس کی بیٹی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ غیر تربیت یافتہ گاؤں کی گوار اور وہ چپ کر کے سنے جاتا۔ تم چپ رہو، قدرت لاشاری نے عظیم صاحب کو ہلکی آواز میں جھڑکا، پھر تانیہ کو آنکھ سے اشارہ کیا، جس پر تانیہ نے شہزام کا بازو تھام لیا اور نرمی سے بولی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ کا ان دونوں سے سامنا نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل، آج کے موقع سے قطع نظر آپ جہاں بھی ہوں گے یہ وہاں نہیں ہوں گے شہزام بیٹا، قدرت لاشاری نے چاپلوسی کی انتہا کر دی تھی۔ شہزام سوری اپنے نچلے ہونٹ کو ہلکے سے کاٹ بیٹھا۔ ایسا لگا تھا کہ اس نے اتفاقاً اپنے ہونٹ کو کاٹ لیا ہے، لیکن جو لوگ اس سے واقف تھے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ اندر سے حد سے زیادہ ناراض ہے۔ صبرین جو دوسری میز پر بیٹھی ہوئی تھی فطری طور پر ان لوگوں کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میز پر موجود ہر کوئی اس کی طرف ہمدردی کے ساتھ نہیں دیکھ رہا، ہر ایک کی نظر میں اس کے لیے تحقیر تھی۔ اس کا چہرہ لمحہ بلمحہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ولید نے ٹیبل کے نیچے سے اس کا ہاتھ تھام کر جیسے تسلی دینے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آج جس ذلت کے کا سامنا اسے کرنا پڑا تھا، اس کے ساتھ اس نے قسم کھائی کہ اس بے عزتی کو سود سمیت واپس کرنے کے لیے اسے طاقتور بننا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔